نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ مناسب سی تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کروں گا۔ سفر معراج اس سفر کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مبارک جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے عرش تک کی سیر کروائی۔ اس سفر کو علماء کے ہاں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک۔ پہلے حصے کو علماء کے ہاں اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے، اور عام طور پر اس پورے ہی سفر کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس سفر کی ابتدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر استراحت فرما تھے۔ نیم بیداری کی حالت تھی کہ اچانک چھت پھٹی اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا اور لے جا کر حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک کیا، دل مبارک نکال کر آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا گیا، اور پھر ایک سونے کا تشت اور تھال لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر یہ ایمان اور حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں ڈال کر دوبارہ رکھ کر سینے کو درست کر دیا گیا۔ پھر ایک جنتی جانور جس کو براق کہا جاتا ہے، جو سائز میں گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ کم، نہایت تیز رفتار، جس کا ہر قدم اس کی تا حد نگاہ پر پڑتا تھا، براق لایا گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق نے کچھ شوخی دکھائی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو ڈانٹا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا معزز اور محترم انسان بندہ سوار نہیں ہوا؟ تو براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے، اور یوں یہ مبارک سفر شروع ہوا۔ اس سفر کے دوران جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے عجیب معاملات اور واقعات دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں بکثرت کھجور کے درخت پائے جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ فرمایا کہ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت یہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا گزر ایک اور زمین پر ہوا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ پھر فرمایا کہ حضرت یہ وادی سینا اور شجرہ موسیٰ ہے، یہ وہ مقام اور جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ پھر ایک اور مقام پر اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی رہنے کی جگہ۔ اور پھر ایک اور مقام پر نماز پڑھائی اور فرمایا کہ حضرت یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ فرمایا اس سفر کے دوران ہمارا گزر ایک بوڑھی عورت پر ہوا جس نے مجھے مخاطب کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت اس کی طرف توجہ مت کیجیے اور آگے چلیں۔ پھر فرمایا کہ ہمارا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا، اس نے مجھے آواز دی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے۔
تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت اس کی طرف بھی توجہ مت کیجیے اور آگے چلیں۔ فرمایا کہ پھر ہمارا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آپ ان کو جواب دے دیں۔ میں نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے وضاحت کی کہ حضرت وہ جو بوڑھی عورت تھی جس نے آپ کو پکارا تھا وہ دنیا، اب دنیا کی عمر بھی اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی کی عمر، اور وہ بوڑھا جس نے آپ کو آواز دی تھی وہ شیطان ابلیس تھا۔ اگر آپ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت ہمیشہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کے بھی کچھ احوال اور حالات اور واقعات دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ وہ انسان ہے جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ پھر میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب سر بالکل کچل جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے، اور یہی سلسلہ مسلسل چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ وہ انسان ہیں جو فرض نمازوں میں سستی اور کوتاہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اونٹ اور بیل کی طرح جہنم کے کانٹے دار جھاڑیاں اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے، ان کے آگے پیچھے چیتھڑے یعنی پھٹے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرا گزر ایسے قوم پر ہوا جو ہی زمین میں بیج ڈالتے تو ایک بے شمار کھیتی تیار ہوتی اور اسی وقت کٹ کر بالکل صحیح سلامت ایک سائڈ پر جانب اکٹھی ہو جاتی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو ایک نیکی پر کم از کم 700 گنا اجر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے گزر پھر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا اور صحیح گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں گندا ناپاک اور گلا سڑا گوشت رکھا ہے۔ وہ صحیح گوشت کو چھوڑ کر گندا ناپاک گوشت اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس پاکیزہ اور حلال بیوی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر جا کر کسی بدکار اور زانیہ عورت کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس پاکیزہ اور حلال شوہر موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کسی بدکار مرد کے ساتھ جا کر رات گزارتی ہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت سی اقوام کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دکھائے گئے۔ اور فرمایا کہ پھر ہمارا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا کہ وہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا آئی اور نہایت اعلیٰ قسم کی خوشبو محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ کچھ آواز آئی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ جنت کی آواز ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ جنت کی آواز ہے۔ جنت اپنے رب سے کہتے کہ اے میرے رب، آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے مجھ کو دے دیجیے، کیونکہ میرے بالا خانے، میرے محلات، میرے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے، میرے سونے چاندی کے برتن، میری دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں، میری نعمتیں بہت زیادہ ہو گئیں، تو اے میرے رب میرے وعدے کی چیز یعنی جنتی لوگوں کو مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہوا، اے جنت تیرے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا، اور جو مجھ سے اس دنیا میں ڈرے گا وہ امن میں رہے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ میں اللہ
میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور بے شک کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ جنت نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہمارا گزر ایک اور وادی پر ہوا، وہاں ایک نہایت وحشت ناک آواز سنی اور ایک نہایت ناگوار بدبو محسوس کی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جہنم کی آواز ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے مجھ کو عطا فرما دیجیے، کیونکہ میری زنجیریں، میرے توق، میرے شعلے، میرا کھولتا ہوا گرم پانی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میرے گہرائی بہت لمبی اور میری گرمی بہت تیز ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے ہر مشرک مرد اور مشرک عورت، ہر کافر مرد اور کافرہ عورت ہی ہے۔ تو جہنم نے کہا کہ اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ اسی سفر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ دکھائے گئے۔ فرمایا کہ دیکھا کسی نبی کے ساتھ چھوٹا سا مجمع، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ چند۔ فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسے مجمع پر ہوا جو بہت بڑا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون اور کس کی امت ہے؟ تو کہا کہ حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اور پھر مجھے کہا کہ حضرت آپ آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو اتنا بڑا مجمع تھا جس نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال اس شان و شوکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ مسجد اقصیٰ میں جہاں تمام انبیاء جس حلقے میں اپنی سواری باندھا کرتے تھے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دوبارہ سوراخ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو وہاں باندھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔ کچھ انبیاء، کچھ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بہت سے حضرات اور بھی آ گئے۔ اتنے میں اذان ہوئی، اقامت کہی گئی۔ اب ہم صف بنا کر کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ امامت کون کروائے گا۔ تو جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پر کھڑا کیا کہ حضرت آپ امامت کروائیں۔ امامت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ یہ کون حضرات تھے جن کو آپ نے امامت کروائی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان سب نے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کے ارواح سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 3 پیالے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا پیالہ، یہ 4 پیالے، ایک روایت میں 3 پیالے آتے ہیں اور ایک روایت میں 4 پیالے، کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا اور عرش تک کا سفر کیسے ہوا، یہ آپ کے سامنے دوسری نشست میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔